بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مسلم ابن اوسجائے اسدی، یہ بزرگوار سائم النہار، شب زندہ دار، قاری قرآن، بڑے بہادر مرد میدان تھے۔ حضرت امیر المؤمنین کے خواص اصحاب میں سے تھے اور ان کے ہمراہ تینوں جنگوں میں، جنگ صفین، نہروان اور جمل میں شریک رہ کر داد شجاعت دے چکے تھے۔ بعض نے انہیں اصحاب رسول میں بھی شمار کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی جلالت و قدر و عدالت، قوت ایمان اور شدت تقوی پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ شب عاشور اس کا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے۔ سید الشہداء نے اپنی تاریخی خطبے میں اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے عرض کیا، بھلا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ایسا کریں تو فردائے قیامت میں آپ کے جد نامدار کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا اگر مجھے یقین ہوتا قوم جفاکار مجھے قتل کرے گی، پھر زندہ ہو جاؤں گا، پھر مجھے قتل کر دے گی، لاش کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دے گی، اور اس طرح اگر 70 بار بھی مجھ سے یہ سلوک کیا جائے تب بھی آپ کی تائید و نصرت سے دستبرداری کا اختیار نہ کروں گا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک بار ہی شہید ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب مسلم کوفہ میں تشریف لے گئے تھے تو یہی مسلم بن اوسجا ان کے معتمد خصوصی تھے اور لوگوں سے ان کی بیعت لیتے تھے۔ بہرحال روز عاشورہ جب دوسری بار جنگ کا شور ہوا تو سپاہ حسین کے میمنہ پر عمرو بن محاجج نے اور شمر ملعون نے میسرہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور یہ ملعون کہہ رہا تھا اپنی فوج کو کہ اے امکو، کچھ پتہ بھی ہے کس سے جنگ کرو؟ یہ خاص شہ سوار اور جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں، اکیلا کوئی جنگ کے لیے نہ نکلے، ان کی تعداد ہی کیا ہے، اگر تم سب مل کر ان کو پتھر بھی مارو تو یہ سب ختم ہو سکے۔ ابن سعد نے بھی اس کی تجویز کو پسند کیا، آگے بڑھ کر اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، اے کوفہ والو، اپنی طاعت اور جماعت کو لازم پکڑے رہو، جو دین سے نکل گئے ان کے قتل کے جواز میں شک نہ کرو۔ معاذ اللہ، یعنی یہ لوگ امام حسین اور ان کے اصحاب کو کیا کہتے تھے؟ امام حسین نے جواب میں فرمایا، اے عمرو، تو لوگوں کو میرے قتل پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم دین سے خارج ہو گئے؟ تم اس پر ثابت قدم ہو، جب تمہاری روحیں قبض ہوں گی اور موجودہ کردار پر تمہاری موت واقع ہوگی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا دین سے کون خارج ہوا اور آتش جہنم میں جلنے کا سزاوار کون ہے۔ اس وقت جناب مسلم حسینی لشکر کے میسرہ میں تھے، جس کے سپہ سالار زہیر بن قین تھے۔ جناب مسلم اگرچہ سن رسیدہ ضعیف العمر تھے، مگر قوت ایمانی، جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر بپھرے ہوئے شیر کی طرح گھوڑے کو ایڑی لگا کر یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ کہا، اگر تم میرا نام و نسب پوچھتے ہو تو میرا شجاع ہوں، میرا پیشہ شجاعت ہے، بنی اسد کے اشراف سے تعلق رکھتا ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں یا اس لشکر کے ساتھ، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ دین خدا پر نہیں ہیں، وہ منکر خدا ہیں۔ یہ کہہ کر فوج پر ٹوٹ پڑے۔ لشکر کے مقابلے کے لیے ایک جوان، ایک بزرگ مسلم ابن اوسجا ان سے جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ جناب مسلم نے ان کے دائیں پہلو میں ایک نیزے کا ایک سوار کیا کہ بائیں پہلو سے باہر نکل آئے، وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے، پھر دوسرا نکلا اور یہی انجام ہو۔ اسی طرح 50 سواروں کو واصل جہنم کیا۔ بہرحال اصحاب حسین نے اس دلیری کے ساتھ مخالف کے حملہ کا مقابلہ کیا، دشمن کے دان کھنٹے ہو گئے اور اسے واپس ہونا پڑا، مگر اس دوران جناب مسلم بری طرح زخمی ہو کر گر گئے تھے، اور ان کو شہید کرنے میں مسلم ابن عبداللہ نامی ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آ کے جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ جناب جب غبار پھٹا، دیکھا جناب مسلم جو خاک میں ہیں، لت پت پڑے ہوئے۔ جناب سید الشہداء عقاب کی طرح جناب مسلم کے بالین سر تشریف لے گئے۔ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ امام نے دیکھا ابھی کچھ رمق باقی ہے، فرمایا ہے کہ اے مسلم، خدا کی تم پر رحمت نازل ہو۔ پھر یہ آیت فرمائی جس کا ترجمہ یہ، کچھ جانے والے جا چکے، کچھ منتظر بیٹھے ہیں، کسی نے بھی عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی،
پھر جناب حبیب نے قریب جا کر کہا کہ مسلم تمہاری موت مجھ پر شاق ہے، تمہاری جنت کی بشارت ہو۔ جناب مسلم نے کمزور آواز کے ساتھ جواب میں کہا خدا تمہیں بھی خیر خوبی کی بشارت دے۔ جناب حبیب نے کہا اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تو ضرور تم سے کہتا جو وصیت کرنا ہو کرو۔ جناب مسلم نے کہا اے امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں اس بزرگوار کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان نثار کرنا۔ جناب حبیب نے کہا رب کعبہ کی قسم میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اسی دوران جناب مسلم ابن اوسجہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔